ਸਾਡੇ ਮੰਗਰ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਮੰਗਰ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਆਓ ਜਿਹੜਾ پہلے فیصلہ کر لو کنے بولنا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے تحفظات کا اظہار کر دیا, اے این پی نے تحفظات کا اظہار کر دیا, گورنر کے ساتھ بیٹھ کے وزیر اعلیٰ کے پی کے اندر میٹنگ میں کچھ اور بات کرتے ہیں, باہر آ کر کچھ اور بات کرتے ہیں. کل ایوان میں ہم نے دیکھا کہ اسد کیسر صاحب, علی گور صاحب, عمر ایوب صاحب, سبھی لوگوں نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے. اب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر جو پروسیجر ہے وہ فالو ہوگا, گزشتہ شب سے آپ کے رہنماؤں کی طرف سے یہ بیانات آ رہے, اگر اس کے باوجود آپ یہ کر لیتے ہیں پھر بھی اگر تحفظات برقرار رہتے ہیں, دیکھیں میری دیکھیں تحفظات جو ہے جو قانونی اور آئینی پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا. اس میں آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ تحفظات نہ ہوں اور وہ دور ہو جائیں, لیکن اگر پھر بھی تحفظات رہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں, میں فرینکلی کہوں گا کہ وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں, جو ہے وہاں پہ ان تینوں پارٹیوں کا ووٹ بینک ہے, وہ اپنے ووٹ بینک کو جو ہے وہ محفوظ رکھنے کے لیے یا کیپچر کرنے کے لیے مزید جو ہے وہ اس قسم کے جو ہے وہ سٹینڈ لے رہے ہیں. ان کی اپنی مرضی ہے, ان کا حق ہے. میں تو ان سے درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ یہ سٹینڈ جو ہے قومی سطح پہ لیا جائے, ووٹوں کے لیے نہ لیا جائے. یہ جو اس وقت شہداء جو ہیں جو روزانہ جانے دے رہے ہیں ان کی طرف دیکھیں, آپ کی حفاظت کے لیے وہ دے رہے ہیں, جانے دے رہے ہیں. اور یہ بدامنی بڑھ سکتی ہے. اس کو صرف ملک میں نہیں, ملک سے باہر سے بھی سرپرستی ہے اس کی. جو لوگ ہماری اکانومی کو ٹیک آف نہیں کرنے دینا چاہتے, جو چائنا کو یہاں پہ انویسٹمنٹ جو ہے ان کی روکنا چاہتے ہیں, ان کی پریزنس یہاں پہ ختم کرنا چاہتے ہیں, وہ ساری کی ساری یہاں پہ سچویشن جو ہے اس کو پرپیچویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایسی سچویشن بن جائے کہ سارے کا سارا پاکستان جو ہے دنیا کے لیے نو گو ایریا بن جائے, یہاں پہ کوئی بھی نہ آئے جو ہے. اچھا خان صاحب ہمارے سامنے کوئی ایسا بظاہر کوئی ایسی ٹیریٹری نہیں ہے, خدا نہ کرے, جو ہم سے چھین لی گئی اور جس کو ہم نے واپس لینا ہے. ایک چھپا دشمن ہے جو ہمارے اندر گھسا ہوا ہے. کیا اس کے کنسیکوینسز ہوں گے, اس کا کیا ڈور ٹو ڈور آپریشن ہوگا, سرچ آپریشن ہوگا, اس کے خد و خال کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں کوئی یہ نہیں ہوگا کہ جی پچھلے جو آپریشنز ہوئے تھے اس میں آبادیاں موو کی گئی تھیں, لوگ مہاجر بھی ہوئے تھے, لوگ جا کے دوسرے شہروں میں بسے, کیمپس میں بسے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی ہم یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوں گے. یہ کوئی نہیں ہوگا کہ جی ہم افواج جو ہیں جس طرح سوات میں یا مالاکنڈ میں یا دوسرے ایریاز میں گئی تھیں تو وہاں پہ آبادیوں کو سویلین آبادیوں کو موو کرنا. دیکھیں یہ انٹیلیجنس, میرا خیال ہے کہ ان کی جو ویلاسٹی ہے یا اس کی جو شدت ہے اس میں ڈیفینیٹلی مزید جو ہے بڑھانے کی, بلکہ بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ مسئلہ ونس فار آل جو ہے اس کا کوئی ریزولوشن ہو. منو کو نہیں سمجھ آ رہی یہ اس پہ کانسنٹریٹ, اسی پہ کانسنٹریٹ کریں. فلسطین کے مسئلے میں کوئی پاکستانی لشکر نہیں گیا, کشمیر میں بھی ہم نے اپنی مداخلت بند کر دی ہے. پاکستانی عوام جنگجو نہیں ہے, یہ کس کی جنگ ہے جو ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں, کبھی دربے ادب, اب یہ جنگ جو ہے میں نے یہ اسمبلی کے فلور پہ کہا ہوا ہے, یہ جو جنگیں ہم نے لڑی ہیں, پہلی جو ہے جنرل ریاض صاحب نے لڑی, ان کی حکمرانی تھی, دوسری جو ہے وہ جنرل مشرف صاحب کی حکمرانی تھی, انہوں نے لڑی. یہ دونوں جو ہے ہم نے جنگیں امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے لڑی, اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے نہیں لڑی. یہ اس کا شاخسانہ ہے یا اس کی کنٹینیوشن ہے کہ ساری دنیا نے امن ہو گیا ہے, افغانستان میں امن ہو گیا ہے لیکن پاکستان میں امن نہیں ہوا. پہلے ہم نے 2 جنگیں امریکہ کے لیے لڑی ہیں, اب چائنا نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے. نہیں, انہوں نے ڈیمانڈ نہیں کی. سر انہوں نے ایک دو سٹیٹمنٹس چلی نہیں, میں وہاں پہ تھا, انہوں نے کسی سطح پہ ڈیمانڈ نہیں کی. پاکستان میں امن نہیں ہو, مجھے یہ بتائیے گا آپریشن سربیت کر کے درجنوں آپریشن کرنے کے بعد انہیں پاکستان میں جو ہے اس پر کام نہیں آ رہا تھا, اس آپریشن کے دیکھیں یہ ایک ہی رہنے دیں فی الحال, ٹھوک دے سوال پہ نہ کرو نا. دیکھیں یہ ضرب عضب یا رد الفساد کے بعد امن قائم ہوا تھا,
یہ بات جو ہے انیکوریٹ ہے، غلط ہے کہ یہ قائم ہوا تھا. لیکن دوبارہ جو یہ لہر آئی ہے یہ مینلی جو ہے جو طالبان یہاں پہ لائے گئے اور سینکچریز پرووائڈ کی گئیں کہ وہاں سے آپریشن کرنے کے لیے لوگ یہاں پہ آئیں. یہ اس چیز کے اوپر افغانستان سے بات چیت کرنے میں بھی گیا اور بھی لوگ جاتے رہتے ہیں، ہماری ان کے ساتھ رابطے ہیں. انہوں نے سلوشن کو آفر کیے تھے کہ ان لوگوں کو ہم آپ کی سرحد سے دور لے جاتے ہیں، اس کے لیے شفٹنگ کے لیے انہوں نے ایک رقم بھی مانگی تھی جو ہم دینے کے لیے تیار تھے. لیکن ہم یہ ضمانت چاہتے تھے کہ اگر ان کو مغربی سرحد کے اوپر لے جایا جاتا ہے افغانستان کی تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ وہاں سے واپس نہیں آ جائیں گے اور پھر پاکستان میں آ کے آپریشن کرنا. تو اس قسم کی ہمیں کوئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوآپریشن کا بالکل انہوں نے اظہار کیا کابل حکومت نے، لیکن اس میں کوئی سالڈ قسم کی پیش رفت نہیں ہو سکی. دوحہ میں طالبان ایک کانفرنس ہو رہی ہے چائنا کے 29 اور 30 جون کو دوحہ میں کانفرنس ہو رہی ہے طالبان کے حوالے سے، پاکستان بھی اس میں شریک ہونے جا رہا ہے. کیا ضروری نہیں ہے کہ یہ معاملہ وہاں پہ اٹھا کے نہیں ضرور نہیں، بالکل آپ کی بات سجیشن درست ہے کہ یہ اگر اس میں کوئی وہاں پہ جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں پاکستان کا وفد جو ہے اس ایشو کو باقی دنیا کے سامنے جو ہے اٹھائے کہ یہ ساری دنیا میں امن ہو چکا ہے، فوجیں واپس جا چکی ہیں امریکہ کی، نیٹو کی. تو لیکن ہم آج بھی جو ہے اس جنگ سے نبردار آزما ہیں. تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو افغانستان کو جو ہے ایفرٹ کرنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز سے جو باز آ جائیں. ان کا بوجھ جو ہے جو بھی اٹھانا چاہتا ہے افغانستان پرائمریلی ان کے ساتھ مل کے انہوں نے جنگ لڑی ہے، افغانستان کو ان کا بوجھ اٹھانا چاہیے جو ہے. ایسا پارلیمنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ آپریشن ہوگا، پہلے بھی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ آپریشن ہوگا. اس کے بعد دو آدمی اٹھتے ہیں، کوئی جرنیل، اور وہ سارے پارلیمنٹ کے فیصلے کو انڈو کر دیتے ہیں، ان کو واپس لے آتے ہیں، معافیاں دے دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں. اب بھی پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی، کیا پھر معافیاں دے دیں گے، پھر سارا کچھ ہو جائے گا. وہ جو ذمہ دار جن کا آپ کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ اور جنرل فیض، کیا ان کا کردار بھی پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوگا؟ روزانہ ڈسکس ہوتا ہے ان کا کردار جو ہے. آپ بھی کرتے ہیں، میڈیا والے بھی کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی ہوتا ہے، پارلیمنٹ سے باہر بھی ہوتا ہے. لیکن یہ چیز جو ہے اس وقت کی سویلین گورنمنٹ جو ہے اس کی مرضی سے ہوئی تھی. یعنی انہوں نے یہ فیصلہ جو ہے وہاں پہ پوری لیڈرشپ جو ہے اس وقت کی حکومت کی بیٹھی ہوئی تھی جب یہ فیصلہ ہوا ہے، یا جس وقت انہوں نے بریفنگ دی ہے. میں وہاں پہ موجود تھا، عمران خان صاحب نہیں آئے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے برملا کہا تھا ان دونوں حضرات نے کہ جی ہمیں جو ہے حکومت کی سرپرستی ہے اور ان کے کہنے پہ ہم آپ کو بریفنگ دے رہے ہیں اور ان کے کہنے پہ یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے. سر یہ سنگل خاتون ہے، ان کا سوال ہے. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی پریس کانفرنس میں کہا کہ جو طالبان ہیں وہ افغانستان سے آتے ہیں اور یہاں اگر پشاور میں اور ڈفرینٹ جگہ پر ٹھکانے بناتے ہیں، تو جو کروڑوں روپے لگا کے باہر بنائی گئی تھی اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اور نہیں میرا خیال ہے آپ کو کوئی سچویشن کا صحیح پتہ نہیں ہے کہ وہاں سے جو ہے بارڈر کراس جو ہے صرف باربڈ وائر کی یا دوسری وائر کے ذریعے نہیں ہوتا. وہاں پہ یہ واحد ملک ہے افغانستان جس کے ساتھ ہمارے جو ہے بغیر پاسپورٹ کے بغیر ویزے کے جو ہے ٹریفک ہے. سمجھ آ گئی جی؟ یہ بند ہونی چاہیے. آپ نے جو ماضی میں میاں صاحب کو مشورہ دیا تھا باجوہ کی ایکسٹینشن کا، جو وقت نے ثابت کیا، یہ فی الحال اس پہ اودی بھی گل کر رہا ہوں. نہیں یہ میرا خیال ہے اس پہ آپ بات کر. یہ جو اس آپریشن پہ سیاسی اطلاع سامنے آ رہا ہے، اس پہ آپ کی موجودہ مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے؟ وہ کیا رائے رکھتے ہیں اس حوالے سے؟ سر جی بالکل وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، بالکل اس میں وہ قاعدہ ہے ہمارے. ہم کوئی بھی انیشیٹو جو ہے ان کی بغیر اجازت کے نہیں لے سکتے. کسی کے کہنے کی ہماری اپنی ضرورت ہے. یار پہلے آپ اسے موکل ہو جائے. آپ نے بار بار بات کی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ عدلیہ انٹروین کرے گی اس
سارے معاملے دیکھیں میں تو صرف اس بات کی جو ہے کو سٹریس کر رہا ہوں، اس کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ اس میں جو ہے اس اسپیشل سچویشن اسپیشل حالات میں جو ہے تمام اداروں کی ہمیں جو ہے وہ مدد کی ضرورت ہوگی تاکہ اس آپریشن کو فار آل ٹائمز ٹو کم جو ہے اس کو سکسیسفل کیا جائے. یہ نہ ہو کہ جس طرح بندے پکڑے جائیں یا بندے جو ہیں وہ کوئی کورٹس کے پاس پہنچ جائیں. تو اگر ان لوگوں کو ریلیف ملنی شروع ہوگی قانون یا عدلیہ کے اداروں سے تو پھر جو ہے یہ قسم کا انڈرمائن ہوگا پھر یہ ایفرٹ جو ہے اس میں. دیکھیں یہ چیز جو ہے میرا خیال ہے اس کی تشکیل تب ہوگی جب اسمبلی میں جو ہے بحث اس چیز پہ ہو جائے گی تاکہ اس کا جو بھی طریقہ کار جو ہے وہ وضع ہو جائے گا. یہ 2 4 5 10 دن کے اندر وضع ہو جائے گا کہ یہ آپریشن جو ہے کس طرح سٹارٹ ہونا ہے، کیا اس کے طریقہ کار کیا ہوگا، جو لوگ پکڑے جائیں گے ان کو کس طرح سزائیں ملیں گی، یہ سارا کچھ. ایک منٹ ذرا مجھے موقع دیں گے تو میں ہنسی آ رہے ہوں وہ یہ جو اس کے خد و خال جو ہیں ایک دفعہ ایک کنسنسس کریٹ ہو جائے تو خد و خال بھی جو ہے وہ بھی کنسنسس کے ساتھ جو ہے. اچھا فائز صاحب یہ بتائیے گا کہ اکنامک کرائسس چل رہا ہے، اس جو آپریشن عزم استحکام ہے اس پر کتنا بجٹ ہوگا تو اسٹیمیٹ کیا گیا ہے؟ دیکھیں آلریڈی بجٹ تو پرووائڈ کیا جا رہا ہے. جو اس وقت جو بھی آپریشن ہو رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف لازمی طور پہ اس پہ خرچہ ہے. اور لیکن ایک بات جو ہے وہ بڑی واضح میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک نیشنل ایفرٹ ہے، اس میں صوبے بھی اپنا حصہ ڈالیں کیونکہ صوبوں کے پاس جو ہے سینٹر سے یا مرکز سے زیادہ لیکوڈیٹی ہے، زیادہ فنڈز موجود ہیں. اور یہ امن جو ہے یہ کچھ صرف اسلام آباد کے لیے نہیں ہے، یہ امن جو ہے پنجاب کے لیے بھی ہے، سندھ کے لیے بھی ہے، کے پی کے لیے بھی ہے، بلوچستان کے لیے بھی ہے. تو ان ایفرٹس کے لیے مثلاً اگر رینجرز بلائے جاتے ہیں فرض کریں کسی امن جو ہے رکھنے کے لیے کہیں پہ تو اس کا خرچہ بھی فیڈریشن اٹھاتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس میں صوبوں کو جو ہے اپنا حصہ جو ہے اس سپورٹ جو ہے فائنینشیل سپورٹ میں ڈالنا. اس کو پاور میں نہیں لایا جا رہا. اس کو پولیس جو ہے ہماری لوکل جو پولیس ہے ناکے پہ 500,000 لے کے ایک جو ہے وہ کراس کر جاتا ہے. دوسرا یہ واٹر مینجمنٹ کی بات کی جائے تو صوبوں کی جو ہے وہاں بھی اسمگلنگ عام ہے. اس چیز کو کیسے انشور کریں گے کہ یہ آپ کی بات درست ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ کرپشن جو ہے وہ ہماری جو سویلین ایجنسیز ہیں ان کو، لیکن وہ بھی قربانیاں دے رہے ہیں. ان میں یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے ایک جیسے ہیں، وہ قربانیاں بھی دے رہی ہیں. کے پی کے اندر تھانوں پہ حملے ہوئے ہیں، پولیس پہ حملے ہوئے ہیں، ایف سی پہ حملے ہوئے ہیں. یہ حملے جو ہیں بلوچستان میں بھی ہوئے ہیں، گوادر میں ہوئے ہیں، تربت میں ہوئے ہیں. تو یہ کہنا کہ ایک ہی برش کے ساتھ جو ہے سب کو پینٹ کر دینا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا. اچھے برے جو ہے وہ عناصر جو ہیں میرا خیال ہے تمام اداروں میں سمیت ہمارے موجود ہیں. کون؟ کو بہت سے لوگ اسمبلی میں نہیں آتے. نہیں وہ نہیں، لیکن وہ پارٹی وہی رکھتا ہے. ہمارے قاعدے ہر چیز جو ہے ان سے جو ہے وہ ان کی ہدایت کے مطابق جو ہے ساری چیز ان سے لی جا رہی ہے، ساری چیز لی جا رہی ہے. تسی فکر نہ کرو، ٹھنڈ کرو، اینی وری کرنے کی لوڑ نہیں ہے. جی سوات میں ایک واقعہ ہوا، وہاں پہ ایک سیاح کو جلا دیا گیا، اس کے مسلمان پکڑے گئے اور جنہوں نے آگ لگائی، جنہوں نے سارا کچھ ہو گیا. کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے؟ میں نے یہ اسمبلی کے فلور پہ کہا ہے، تمہیں میرا آواز نہیں آئی ہوئی. صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں آپ کی حکومت کے، خاص طور سے پی ٹی آئی، ان کا جن تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں ان میں ایک انہوں نے خدشے کا اظہار بھی کیا ہے کہ اس آپریشن کی آڑ میں شاید کچھ ایسی کوئی بات نہیں. خدشہ جو ہے ان کا بالکل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ
بلا جواز ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب یہ آپریشن سٹارٹ ہوگا میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ اس پہ پیرا دیں. جہاں کہیں کوئی غلطی ہوگی اس قسم کی بات آپ اس کو ہائی لائٹ کریں، اس کی حفاظت کریں. یہ آپ کا کام ہے، یہ میڈیا کا فرض ہے کہ اگر میں کوئی پاور جو ہے ازیوم کرتا ہوں اسمبلی کے ذریعے یا کسی اور قانونی ذریعے سے، آئینی ذریعے سے، اگر میں اس پاور کا غلط استعمال کرتا ہوں، چاہے میں جج ہوں یا پارلیمنٹیرین ہوں یا بیوروکریٹ ہوں یا جو بھی ہوں، تو آپ لوگوں کا سب سے بڑا ادارہ جو ہے احتسابی ادارہ تو آپ ہیں کہ آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جی یہ اپروول تو جو ہے فلاں چیز کے لیے گئی تھی، آپ فلاں چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں. آپ ہمارا ہاتھ روکیں اپنے کرٹیسزم کے ساتھ. فیض صاحب آپ وزیر دفاع ہیں، آپ سینئر سیاستدان ہیں، جس آپریشن کا ابھی تک آپ نے وے آؤٹ ہی نہیں بنایا، ورک نہیں کیا، اس کا نہیں ہے تانوں نہیں ہے. میرا مطلب ہے سارا اسمبلی نوں دساں دے تانوں پیشگی دس دئیے. نہیں، قوم آپ سے جاننا چاہتے ہیں. یہ میرا خیال ہے یہ اس موضوع پہ ہی ہم اپنے آپ کو کنٹین کریں. وہ تو انہوں وکری گل کر رہے ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. وزیر دفاع خواجہ آصف لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہ عزم استحکام آپریشن کے متعلق جو حکومتی موقف ہے وہ بیان کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عزم استحکام آپریشن کو ضرب عضب یا رد الفساد سے تشبیہ دی جا رہی ہے جو کہ درست نہیں ہے. دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا آغاز کیا جائے گا. ماضی میں بھی دہشت گردی کے خلاف آپریشنز ہوتے رہے ہیں.